بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں اسلام نے بزرگوں کو کیا مقام دیا اور کیا عزت دی، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر والدین ہوں، بھائی ہو، بہنیں ہوں، بیوی ہو، کوئی بھی عزیز ہو، جب وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام جو کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے اندر بہت سارے حقوق لے کر آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے حقوق انسانی کا بہت بڑا علم بردار ہے۔ اگر باپ کو عزت دی تو وہ اسلام نے بتایا، ماں کو عزت ملی وہ اسلام نے بتایا، بیوی کو مقام ملا وہ اسلام نے بتایا، بیٹیوں کو عزت ملی وہ بھی اسلام نے بتایا، بہنوں کو عزت ملی وہ بھی اسلام نے بتایا، پھوپھیوں کی عزت ملی وہ بھی اسلام نے بتایا، خالاؤں کو عزت ملی وہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا۔ القصہ کے اس معاشرے کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے حقوق جو ہیں وہ ہمیں اسلام نے بتائے ہیں۔ اگر کوئی جانور بھی ہے اس کے حقوق کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ جانور کا بھی یہ حقوق ہے۔ القصہ کے دیگر جو مذاہب ہیں آپ ان کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اس کی مثال دنیا کی تاریخ کے اندر نہیں مل سکتی، چاہے وہ پاکستان ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن دیگر مذاہب کے لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ پاکستان کے اندر اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک نے اسلامی قوانین کے تحت ہمیں مکمل ایک آزادی دی ہوئی ہے اور ہمیں مکمل ایک حقوق ملے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے اس وطن عزیز کے اندر بہت سارے مذاہب کے لوگ موجود ہیں، بہت سارے مسالک کے لوگ موجود ہیں، اسلام نے کسی کے بھی حقوق جو ہے وہ سلب نہیں کیے ہیں، اسلام نے کھلے دلوں سے ان کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقی مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اس وطن عزیز میں رہتے ہوئے وہ خوش اور خرم ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم چھوٹوں پر رحم کیا کرو اور بڑوں کے ساتھ شفقت کیا کرو، تم چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں پر شفقت کرو، یہ ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، یہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرمایا کہ تم اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو، اس میں تمہاری عزت ہوگی۔ جامعہ ترمذی شریف۔ دوسری حدیث رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا معمار کوئی شخص، بوڑھا شخص، اس کی عزت کیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے کس طرح ہمیں سمجھایا، اگر میری امت کے اندر کوئی بوڑھا شخص مل جائے تم اس کی عزت کرو اور اس کا احترام کرو اور اس کی تکریم کرو، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا اور اس کی داڑھی کا ایک ہی بال تھا اور سفید تھا، جب بھی حضور کی بارگاہ میں اس شخص نے آنا آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے رہے۔ ایک دن اس نے ایک بال تھا وہ بھی اکھاڑ دیا، جب حضور کی بارگاہ میں وہ آیا آقا علیہ السلام نے یوں رخ پھیر لیا، جب اس طرف ہوا تو حضور نے یوں رخ پھیر لیا، جب اس طرف ہوا تو حضور نے نیچی نگاہ کر لی۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ میں ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں آتا رہا اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میری عزت کرتے تھے اور تکریم کرتے تھے اور احترام سے مجھے بٹھاتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رو کر کہنے لگا کہ آقا کیا خطا ہوگی؟ فرمایا کہ تم نے میری سنت کا احترام نہ کیا،
میری سنت کا لحاظ اور خیال نہ کیا۔ اب وہ شخص بڑا رویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے معافی مل جائے۔ آقا نے فرمایا کہ میں تمہاری اس سفید ریش کا احترام کیا کرتا تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے کے اندر کوئی جوان آدمی کسی کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا زمانہ اس کی عزت کرے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث رسول ہے۔ اور ایک جگہ میرے بزرگ فرما رہے تھے کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے وہ معاشرے کے اندر بے مثال انسان ہوتا ہے۔ جو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے وہ ہمیشہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو اپنے بڑوں کی عزت اور توقیر کرتا ہے مولا کائنات اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتی۔ آپ کو علم ہے کہ ہمیشہ بڑا آدمی چاہے وہ عورت ہو اور چاہے وہ مرد ہو، آپ اس کے ساتھ جب بھی نیکی کریں گے وہ آپ کو بہت ساری دعائیں دے گا، وہ آپ کو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا کہ بیٹا خدا تیرا بھلا کرے۔ نہ جانے کس کی دعا سے انسان کس ترقی پر چلا جائے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول ہے کہ شہر مکہ المکرمہ میں وہ خاتون تھی جو ضعیف العمر تھی، اس کا سامان تھا جو چل نہیں سکتی، سامان اٹھا کر آقا نے اس کا سامان اٹھایا اور چل دیے۔ اور جب وہ اپنے گھر میں پہنچتی ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بیٹا میری ایک وصیت سن جا۔ اس مکہ المکرمہ کے اندر الیاذ باللہ الیاذ باللہ محمد نامی لوگ اسے جادوگر کہتے ہیں۔ وہ آیا ہے، اس کی نگاہوں سے بچ کر رہنا۔ وہ جسے بھی محبت سے دیکھتا ہے اسی کو اپنا وہ بنا لیتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا کمال ہی تھا۔ اب اس شخص نے کہا کہ بیٹا ادھر نہ جانا، مکے کی گلیوں میں، تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین تیرا چہرہ ہے۔ آقا مسکرا کر کہتے ہیں کیا تم نے اس محمد نامی شخص کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھا تو پھر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ تھا میرا حضور کا اخلاق، یہ تھے میرے حضور کی محبتیں جو امت کے اندر آپ نے تقسیم کی تھیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے اس کے گھر سے رزق کبھی بھی نہیں ختم ہوتا۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ جب بھی اصحاب کسی جنگ میں جاتے تو آقا علیہ السلام امیر قافلہ کو بلا کر یہ فرماتے کہ بھائی تم نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار سے بولنے ہیں، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کسی کو ناجائز قتل نہیں کرنا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے امیر قافلہ کو کہ ضعیفوں کا خیال کرنا ہے تم نے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، مال غنیمت چوری نہیں کرنا، اور جو کچھ ہاتھ آ جائے وہ جمع کرنا اور غریبوں میں تقسیم کرنا۔ گویا کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بزرگوں کی وصیت فرماتے کہ بزرگوں سے کچھ نہیں کہنا۔ اور آج بھی میں موجودہ حکومت کو جو ایک آرڈیننس پیش ہوا کہ بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکالنا، میں یہ کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا۔ ایسے بدبخت لوگ جن کے والدین بوڑھے ہیں وہ اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنی بیویوں کی وجہ سے ان والدینوں کو اپنے گھر سے نکالنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگ بدبخت لوگ اپنے والدین کو ٹھڈے مارتے ہیں۔ کئی لوگوں نے تو اس معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا کہ اپنے والد کو قتل کر دیا، اپنی والدہ کو قتل کر دیا۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں تم نے ان کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کا جو آرڈیننس ایک آیا ہے، جو بل ایک پیش ہوا، اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دے یا ان کو اذیت دے اسے قید ہوگی، تو یہ بہت اچھا کیا ہے۔ میں اس موقع پر موجودہ حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جن ماں باپ نے اتنی محنت کر کے پالا ہے، جوان کیا ہے، شادیاں کی ہیں، کاروبار کرا ہے، کیا ان کا گھر میں حصہ کوئی نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بوڑھے والدین کا خیال کریں۔ بیوی کا مقام اپنی جگہ، والدین کا مقام اپنی جگہ ہے۔ ایک موقع پر ایک حدیث رسول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں مسواک تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے سوچا کہ یہ مسواکیں میں چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دوں۔ ابھی ارادہ ہی کیا تھا تو جبریل امین بارگاہ نبوت میں آ گئے
اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ جو مسواکیں ہیں یہ بڑوں میں تقسیم کرے، ضعیفوں میں تقسیم کرے، بزرگوں میں تقسیم کرے۔ آقا علیہ السلام نے پھر وہ تمام کی تمام جو مسواکی تھی وہ بزرگوں میں تقسیم کرتے۔ اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو ایک تعلیم ہے کہ جس نے ہمیں بتایا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بھائی اللہ کی نعمت ہے، بہن اللہ کی رحمت ہے، بیوی اللہ کا فضل ہے، بچے اللہ کا فضل ہیں۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے ان تمام کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، ان تمام کا احترام کرنا ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے جو یہ فرمایا نا کہ جو بندہ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ بڑوں پر کیا شفقت کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہم سے چھوٹے ہیں ان پر شفقت کریں، جو ہم سے بڑے ہیں ان پر شفقت کریں، جو ہم سے چھوٹے ہیں ان پر رحم کریں۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک وفد آیا۔ اس وفد کے اندر بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ کسی معاملے میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ آئے، آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے دائیں بائیں۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی بات کرو۔ اب ان میں ایک بچہ تھا جس کا نام حضرت سیدنا عبد الرحمن تھا۔ وہ سب سے پہلے اس نے حضور سے اجازت لے کر بات کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس کی بات مکمل ہوئی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر الکبیر، کبر الکبیر، فرمایا کہ بڑے بات کریں۔ اب حضرت سیدنا عبد الرحمن بڑے پریشان ہوئے کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، جہاں بڑے ہوں وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اپنے بڑوں کی بات سنو۔ ہمیں چاہیے ہم ایک چارپائی پہ رہتے ہوں، باپ کو ہمیشہ سرہانے کی طرف بٹھائیں، ماں کو سرہانے کی طرف بٹھائیں، بڑے بھائی کو سرہانے کی طرف بٹھائیں۔ یہ سارے اسلام نے ہمیں حقوق بتائے ہیں۔ ماں باپ کو کبھی بھی کنڈ نہ کریں، باپ ہو ماں ہو اس کا احترام کریں، اسے کبھی بھی اف کہہ کے نہ بلائیں۔ آپ بڑے بھائی کے سامنے محبت کا سراپا بن جائیں، بیوی کو محبت پیار دیں اور بیوی خامد کو عزت اور پیار دیں۔ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے ہمیں دیے ہیں اتنے حقوق کسی اور مذاہب نے نہیں دیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے بڑے بھائیوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، بہنوں کا احترام کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ یہی ہماری سب سے بڑی عبادت اور ریاضت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے اس کا رزق نہیں ختم ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔